بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی والد بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ عبداللہ نام کے کئی حضرات صحابہ جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ کئی نام کے، ایک ہی نام کے کئی حضرات صحابہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک صحابی کی بڑی عظیم شان ہے۔ اللہ جل شانہ سے نے بکثرت علم کا ایک بڑا حصہ ان کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ممبر پر چڑھے، ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے، فنادى بصوت رفیع، بلند آواز سے آپ نے ندا لگائی، فقال، اور فرمایا کہ یا معشر من اسلم بلسانه، اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف اپنی زبان سے اسلام قبول کیا، ولم يفض الایمان الى قلبی، اور ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا ہو، یعنی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا ہو، صرف زبانی کلامی ایمان ہو، دل سے وہ ایمان نہیں لائے۔ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا تعیروہم، ان کو عار نہ دلاؤ، طعنے نہ دو، ولا تتبعوا عوراتہم، تیسرا حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی عیبوں کو تلاشنے میں نہ لگو، ان کی عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، کہ جو کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب تلاشنے میں لگ جاتا ہے، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کی عیب کو تلاشنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ جب کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے تو يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِ، تو اسے بہر صورت رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ بڑے اہم ارشادات حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔ یا معشر من اسلم باللسان، یہ وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام لائے، ایمان ان کے دلوں میں نہیں داخل ہوا۔ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، عار نہ دلاؤ۔ یہ خطاب اگرچہ منافقین سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ منافق وہی کہلاتے ہیں جنہوں نے صرف زبانی کلامی ایمان کا اظہار کیا ہو، لیکن حقیقتاً ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر اللہ جل شانہ نے دیہاتیوں اور اعراب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی، یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے واسطے سے کہ آپ ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ ہم زبانی کلام میں صرف مسلمان ہوئے ہیں،
ایمان تو دل سے ماننے کا اور تصدیق کرنے کا نام ہے، اور منافق شخص صرف زبان سے اقرار و اظہار تو کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ تو یہ خطاب منافقین سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والوں سے بھی یہ خطاب ہے، کیونکہ جو در حقیقت مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا ہے، عار دلاتا ہے، مسلمانوں کے عیبوں کے ٹوہے لگتا ہے، وہ حقیقتاً مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ایسا شخص بھی صرف زبانی کلامی مسلمان ہوا ہے، حقیقتاً ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا تو مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاتا، مسلمان کو عار نہ دلاتا، مسلمان کے عیبوں کو تلاشنے میں نہ لگتا۔ تو جو شخص ان حرکات کا ارتکاب کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، وہ منافق ہے جو صرف زبانی کلامی اسلام کا اس نے اظہار تو کیا، لیکن ایمان اس کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لا تؤذوا المسلمین، کہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، یعنی ہر ایسا عمل جو کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا اور ایذا کا باعث بنے، یہ مسلمان کو ایذا پہنچانا کتنا سنگین گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی تو اس نے در حقیقت اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، ایک کامل مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ کوئی ایسا عمل جس سے کسی کو بھی ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ مسلمان کی شایہ نشان نہیں ہے۔ گھروں کے سامنے راستوں میں کچرا ڈال دینا، راستوں کو گندا کر دینا، راستے بند کر دینا، ٹریفک سگنل توڑ کر چلے جانا، جس کا ہم روز و شب مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ سگنل بند ہے لیکن توڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایسا گناہ کبیرہ کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ نہیں، لوگوں کے ذہن، آج ہم مسلمانوں کے ذہن اتنے محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اتنے تنگ ہو کر رہ گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی حلال و حرام یا جائز ناجائز کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے، بس نماز نہیں پڑھی تو بڑا گناہ کر لیا، نماز پڑھ لی بڑے ثواب کا کام کر لیا۔ نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، زکوٰۃ حج کے علاوہ عام معاملات کے اندر، عام معاشرتی زندگی کے اندر حلال و حرام اور جائز ناجائز کو تو ہم داخل ہی نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق تو ہماری معاشرتی یا عام زندگی کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، معاملات کے ساتھ تو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ معاملات جیسے بھی ہوں ہمارے، بھلے ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، صف اول سے نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تہجد بھی چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اظہار ثانی بھی ہیں، لوگ اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتے۔ گویا کہ ہماری ساری دین کا محور اور دین کی جو حدود ہیں وہ صرف عبادات کے اندر سمٹ کر رہ چکی ہیں۔ تو ایسے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کو تہجد کے لیے آپ بیدار ہوتے ہیں تو انتہائی آہستگی کے ساتھ جوتا پہنتے، انتہائی آہستگی کے ساتھ قدم اٹھاتے اور انتہائی آہستگی کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھولتے ہیں، تاکہ کہیں جو اہلیہ سو رہی ہیں ان کے آرام میں، ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ چیز تھی جس کا تعلق اسلام سے تھا، دین سے تھا، دینی تعلیمات کے ساتھ تھا، جو آج ہماری زندگیوں میں متروک ہو کر رہ چکی۔ وَلَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، عار نہ دلاؤ، طعنے نہ دو۔ طعنہ کہلاتا ہے کسی مسلمان کو کسی ایسے سابقہ گناہ پر طعنے دینا، الزام دینا جس سے وہ توبہ کر چکا۔ کسی آدمی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور اب وہ توبہ تائب ہو چکا ہے، لیکن بار بار اس پر ہم
جو ہے نا ٹوک رہے ہیں کہ تم تو وہی شخص ہو جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ جب بھائی اللہ کے بندوں نے، اللہ کے بندے جب اس نے توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کرنے کے بعد ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو بار بار اس گناہ کا اس کے سامنے تذکرہ کر کے اس کو شرمندہ کریں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت صورت کے اندر ہلاکت اور بربادی کی بد دعا فرمائی اس آدمی کے لیے جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہو اور طعنے دیتا ہو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، طعنے دینے والا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، ہاں اگر کوئی براہ راست ابھی گناہ کر رہا ہے، گناہ سے توبہ تائب نہیں ہوا، تو اس کو ٹوکنا، اس کو منع کرنا، اس کو اس گناہ پر طعنہ دینا، یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ ضروری ہے تاکہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ لیکن کوئی توبہ تائب ہو چکا ہو تو پھر اس پر ٹوکنا، اس پر طعنے دینا، اس پر جو ہے نا اس کو عار دلانا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور کسی کی عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو، عیب تلاشنے میں نہ لگو۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عیب تلاشنے میں لگنا، اس کا ایک بڑا بنیادی سبب بدگمانی ہوتی ہے۔ جب کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ ہر وقت تجسس میں لگا رہتا ہے کہ بھئی اس کی جو ہے نا کوئی عیب مجھے مل جائے، کوئی خرابی مجھے مل جائے، اور ہر وقت اس کی عیوب کو تلاشنے میں لگتا رہتا ہے۔ حالانکہ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگر کسی کے پڑوس کے گھر میں اگر شراب و کباب کی مجلس بھی چل رہی ہو، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے، تو آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کریں۔ یہ نہیں کہ گھر کا دروازہ کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اپنے کان کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے منہ کو جو ہے نا اس سے بند کر دیں، گھر کا دروازہ بند کر دیں، تاکہ ان کے اس عیب کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ جائے کہ دیوار سے کان لگا کر ہم دوسروں کی عیبوں کو تلاشنے میں لگ جائیں، ان کو سننے میں لگ جائیں، ان کی ٹوہ میں لگ جائیں۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاشنے میں لگ جاتا ہے تو بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ اس کی عیب کو تلاشنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی عیب کو تلاشنے کا مطلب یہ ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور جب اللہ لوگوں کی عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو بہر صورت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کتنا چھپ کر بیٹھا کیوں نہ ہو، اس کے عیب کتنے پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جل شانہ چونکہ انسان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، تو سارے عیوب لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں اگر نہ بھی ہو تو آخرت میں رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے، تمام اولین اور آخرین کے سامنے اس کو بلایا جائے گا اور پھر سب کے سامنے اس کی عیب کو ظاہر کیا جائے گا۔ یہ تو وہ شخص ہے جو لوگوں کی عیبوں کو تلاشنے میں لگ جاتا تھا۔ اس لیے بڑی سخت وعید ہے، بدگمانی کا نتیجہ عیبوں کو تلاشنا ہے، اس لیے بہر صورت بدگمانی سے بچیں۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ہر حال میں مسلمان کے حوالے سے اچھا گمان رکھو۔ یہاں تک بھی حکم ہے اگر کوئی مسلمان کوئی چیز تمہیں پیش کرے تو اس سے یہ نہ پوچھو کہ یہ حلال ذریعے سے آیا ہے کہ حرام ذریعے سے آیا ہے، تمہاری آمدنی کا ذریعہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس تحقیق و تجسس کی، اس تحقیق کی اور جستجو کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان کوئی چیز دے رہا ہے تو بہر صورت اسے حلال ہی سمجھنا چاہیے، جب تک کہ یقینی ذرائع سے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی آمدن حرام ہے۔ ہاں معلوم ہے پہلے سے تو پھر احتیاط کرنے کا حکم ہے، لیکن جس کے بارے میں علم نہیں ہے وہاں تحقیق کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اور نہیں اس کی اجازت ہے کہ مسلمان کے مال کی تحقیق میں تم پڑھو کہ اس نے حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا، اس کی ملازمت جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی تحقیق نہ درست ہے، نہ اس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، نہ اس کا مکلف بنایا گیا ہے، بلکہ ہر حال میں اس کے حوالے سے اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم ہے۔
ہاں کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو پہلے سے تو الگ بات ہے، پھر اس کے مال کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا